ہم لوگ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب ایک خبر ہم پہ قیامت بن کے ٹوٹی کہ ہماری وہ بہن جس کی شادی ہم نے 2 دن پہلے کی تھی اس دنیا سے جا چکی ہے اور تو اور اسے دفنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ ہمیں لگا کہ جھوٹ ہے، ایسے ہی کسی نے بات کی۔ ہم فوراً اس جگہ پہنچے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر بنی ہوئی تھی اور دونوں کو دفنا دیا گیا تھا۔ صرف ہماری بہن ہی نہیں بلکہ اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ دونوں ہی ایک ہی ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہم لوگوں نے شور ڈال دیا کہ ایسے کیسے ہو گیا، قبر کشائی کروائی جائے، پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ اس کی ساس بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن ہم لوگوں کے دل کو سکون کیسے آتا؟ وہ ہماری سب سے چھوٹی بہن تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ قبر کشائی کرائیں گے۔ اور جیسے ہی قبر کشائی کے وقت قبر کھودی گئی تو یہ دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ دراصل وہ دونوں ایک ہی قبر، میری سب سے چھوٹی بہن کا نام سفینہ تھا اور اسی کے لیے ہم نے اعجاز نامی لڑکے کے رشتہ تلاش کیا تھا۔ وہ ہم سب کی چھوٹی بہن تھی۔ ہم لوگ 7 بہنیں تھیں اور ادھر سے اعجاز بھی اپنے 7 بھائیوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا۔ یہ شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ شادی کا وقت تھا اور ہم اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ شادی کسی اور وجہ سے ہو رہی تھی جو صرف ہم لوگ جانتے تھے۔ لیکن شادی پر کسی کی جرت کے الٹی سیدھی بات کرتا۔ سب لوگ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ شادی بڑے اہتمام اور طریقے سے ہو رہی تھی۔ میری بہن سفینہ، جسے ہم لوگ پیار سے مینا بھی کہتے تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور ہم بہنوں میں اس کا وزن سب سے زیادہ تھا۔ ہم سب بہنوں کی شادی ہمارے بابا نے اپنی مرضی سے ہی کی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کروں گی، اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور پھر وہ ایسے ہی مذاق کرتی تھی اور میرے بابا کو یہ مذاق بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ میری ماں اسے منع کرتی کہ ایسے نہ کیا کرو، شادی ہماری مرضی سے ہی ہو رہی تھی اور شادی بہت جلدی میں ہو رہی تھی۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو ہمارے خاندان میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھے۔ مینا اپنی شادی پر نارمل نظر آ رہی تھی، اسے ٹھیک سے مہندی بھی نہیں لگوائی، وہ کسی بات میں بھی اچھے سے دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ جب ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بس شادی تو ہو رہی ہے، سب کی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد کون سی زندگی اچھی گزرنے والی ہے، پھر وہی کام، بچے، ذمہ داریاں۔ کہاں بچے تو پھر میں خوشیاں کیوں مناؤں؟ سب لوگوں نے اسے سمجھایا کہ پاگل، یوں تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دن رکھنے کے ہوتے ہیں، اور شروع کے 1.5 مہینے میں تو سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتی کہ 1.5 مہینے کی خوشی کے لیے ساری زندگی کی قربانی بھی تو دینی پڑتی ہے، کیا فائدہ ایسی خوشی کا کہیں نہ کہیں۔ اس کی بات سچ تھی، لیکن جب وہی کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر ہم کیا؟ ویسے بھی اس گھر میں ابھی تک اتنی شادیاں ہو چکی تھی، آخری شادی ہوئی تو سب کا ہی دم نکلا تھا۔ شادی ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ ایک بات بڑی عجیب تھی کہ رات کے وقت میرے نمبر پر اس کی کال آنے لگی تھی۔ میں اس کی سب سے بڑی بہن تھی، میرا نام سائمہ ہے، میں جاب بھی کر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے نمبر پر مینا کی کال آ رہی ہے، میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا شوہر پاس ہی میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ 1 منٹ میں آتی ہوں۔ فون لیے بالکنی میں آ گئی، لیکن جب تک فون بند ہو چکا تھا، اب میں سوچ رہی تھی کہ واپس کال بیک کروں یا نہ کروں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہو، کہیں مجھے بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مجھے اس ٹائم فون نہیں کرنا چاہیے کہ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا اور اب تو سب لوگ سو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے دیر سے رخصتی نہیں دی تھی، رخصتی ہم نے شام کو 5:30 بجے دے دی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ ابھی تک سو چکے ہوں گے۔ مینا کی میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ دوستی تھی، کیونکہ میں سب سے بڑی اور وہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ سوچنے لگی کہ بس غلطی سے ہی ہاتھ لگ گیا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ دوبارہ ضرور کال کرتی۔ یہی سوچ کر میں واپس جانے لگی کہ پھر سے کال آنے لگی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کال اٹھاتی، کال بند ہو گئی۔ اب تو میرا دل بیٹھنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ فون کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی اسے روک رہا تھا۔ خیر، میرے شوہر نے مجھے بلا لیا، میں نے اسے بھی بتایا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، صبح ویسے بھی ہم لوگوں نے جانا ہے۔
लेकिन सुबह हम लोगों का जाने का इरादा कैंसिल हो गया। हमने इनके घर नाश्ता लेकर जाना था, लेकिन यहाँ हमारे घर में मेहमान इतने ज्यादा थे कि हमें वक्त नहीं मिला और हमने मुआजरत कर ली। इन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, वलीमा इन्होंने 2 दिन के बाद रखा था कि सब लोग आराम कर लें, इसलिए अब ये 2 दिन आराम से नहीं गुजरने वाले थे। हमारे घर में दरअसल हम 7 बहनों के ससुराल वाले भी आए हुए थे, इसलिए रिश्तेदार बहुत ज्यादा हो गए थे। खैर से हम सारी बहनें अपने घरों में खुश थी, लेकिन मसले भी सबके घर में ही थे, और मसले तो हर घर में ही होते हैं। जब एक साथ बैठ जाएं तो इस तरह ऐसा लगता है कि एक से बढ़कर एक दुखी है। अपने बाबा को कोसते कि इन्होंने रिश्ते सही जगह नहीं करवाए, लेकिन इनको क्या पता था कि लोग बाद में ऐसे निकलेंगे। हम लोग अपनी छोटी बहन सफीना के बारे में परेशान थे, पता नहीं इसकी जिंदगी कैसी होगी, लेकिन इसका शौहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और इसकी उम्र का था। हमारे शौहरों के साथ तो ये मामला थे कि कोई किसी के उम्र में ज्यादा बड़ा था तो कोई किसी की पहली भी शादी हो चुकी थी। सफीना खूबसूरत थी, इसलिए कमारे और खूबसूरत मर्द का रिश्ता लगा था। हमें उम्मीद थी कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। जवान मर्द के साथ जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। दोनों जवान होते हैं, एक जैसे सोच होती है, एक जैसी बातें होती हैं, बोलने और करने को बहुत कुछ होता है। अगर ये कहे कि सैर करने जाना है, कोई दूसरा भी कहता है कि हाँ जरूर चलते हैं। ये कोई नहीं कहता कि अभी कोई हमारी उम्र है सैर करने की, जैसे कि मेरे मामले में होता था। मैं अपने शौहर से 13 साल छोटी थी। मेरे अब्बू कह रहे थे कि बस अब हम लोग अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उठ के मस्जिद चले गए। मैं अपनी माँ के साथ बैठी चाय पी रही थी, जब अचानक से मीना के ससुराल से एक लड़का जिसको देखकर हम लोग परेशान हो गए, इसने आकर बुरी खबर सुनाई कि आज दूसरा दिन था और कल वलीमा होने वाला था। हम लोग यही सोच रहे थे कि सुबह हम लोगों ने तैयार होके जाना है, क्योंकि जब वलीमा होता है तो लड़की वाले मेहमान होते हैं और वो एन टाइम पे तैयार होके ही जाते हैं। इसने कहा आपकी बेटी से, सफीना अभी इस दुनिया में नहीं रही और इस दुनिया से चली गई है, आप लोग जल्दी से आ जाएं। हम लोगों ने ये बात क्या सुनी, हमारे तो दिल बैठकर रह गए। ऐसे लगा कि क़यामत आ गई है। ये कैसे हो सकता था? हमारी बेटी को ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक इस दुनिया से चली गई? हम सब लोग जो भी वहां पर मौजूद बैठे थे भाग उठे और बाकियों को फोन करके कहा कि आप लोग भी आ जाना। हमें लगा किसी ने हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। अगर ये मजाक भी था तो हमें इस मजाक का हिसाब लेना चाहिए। ताहम हम लोग बहुत गुस्से में थे। इनके घर में दाखिल हो गए, बिना दस्तक दिए अंदर घुस गए। घर को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई मैयत हुई थी। हमारी बहन कहाँ से, ये किस कमरे में थी, या वो जिंदा थी, या जैसा इस आदमी ने कहा कि वो जिंदा ही नहीं थी। लेकिन अगर वो जिंदा हुई तो इसकी मैयत कहाँ थी? हमें तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरह इसके कमरे में चले गए, वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद इसकी सास बाहर आई और कहने लगी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हम पे। इसकी हालत भी बड़ी अजीब थी। इसकी आंखों को देख के लगता था कि वो सारी रात रोती रही थी। इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। एक औरत ने इसे सहारा दिया हुआ था। मेरी माँ ने कहा, सलमा बहन, हमने आपको बेटी दी थी, हमारी बेटी कहाँ है? आपका ये रिश्तेदार कह रहा है कि वो इस दुनिया से चली गई है, कहाँ है हमारी बेटी? मेरी माँ चिल्लाई तो वो कहने लगी कि आपकी बेटी इस दुनिया में वाकई नहीं है, पूरी दुनिया से जा चुकी है और अपनी आखिरी आरामगाह में पहुंच गई है। हमने कहा कि आखिरी आरामगाह क्या मतलब? आप लोगों ने मैयत को भी दफना दिया? कहने लगी कि हाँ, क्योंकि इन लोगों की यही आखिरी ख्वाहिश थी। मैंने कहा कि इन लोगों की आखिरी ख्वाहिश, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? इनसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। इस औरत ने हमें बैठ जाने को कहा और फिर पूरी बात बताई। कहने लगी कि दूल्हा दुल्हन जब कमरे के अंदर चले गए तो हम सब मुतमईन हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनके कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसे लगता था जैसे वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाके पता करना चाहिए कि मामला क्या है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई कि पता नहीं क्या मामला हो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। थोड़ी देर बाद इनके लड़ने की आवाजें आना भी बंद हो गई। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई अनबन हुई, कोई बात बुरी लग गई होगी एक दूसरे की, कोई गलतफहमी होगी, सुबह बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन सुबह इनका आपस में रवैया बहुत ज्यादा अच्छा था, बेहद अच्छा था।
वो तो एक दूसरे के बगैर एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा रहे थे। हमने सोचा लगता है कि इनकी सुलह हो गई है, तो वो पुरानी बात करने की क्या जरूरत है। दूसरा दिन भी बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। दूसरे दिन तो वो लोग सैर करने भी गए थे, लेकिन जब सुबह हुई यानी कि आज वलीमे के दिन, तो वो लोग कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब नए नए शादीशुदा जोड़े का कमरा, तो हम लोगों को इनको जल्दी जगाने की क्या जरूरत थी। वलीमा वैसे भी शाम का था, लेकिन ठीक फिर जब दोपहर के 12 बज गए तो हमने सोचा कि अब जगा देना चाहिए, क्योंकि दुल्हन को भी तो तैयार होने में वक्त लगता है। लेकिन जैसे ही कमरे पर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मजबूरी में बार बार दस्तक देने लगे, आवाजें देने लगे, दोनों के मोबाइल पर फोन करने लगे। बेल भी जा रही थी लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही थे। हम लोग परेशान हो गए और मजबूरी में हमने दरवाजा तोड़ दिया था। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, हमारा बेटा एजाज भी इस दुनिया से जा चुका था, और इनके पास सिर्फ एक खत पड़ा था जिसपे लिखा था कि हमें 2 घंटे के अंदर अंदर दफना देना, यही हमारी ख्वाहिश है। इसलिए हम लोगों ने इन्हें जल्दी जल्दी दफना दिया, क्योंकि एक और बहुत अजीब सा मामला है कि इनकी मैयत से एक अजीब तरह की बू आ रही थी। हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। हमारे घर में तो जैसे क्यामत आ गई। कहाँ को एक शादी के शामियाने बज रहे थे और अब मातम की सफें बज गई। बस हम लोग भी घूम गए, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जल्दी जल्दी इनको दफना दिया और फिर याद आया कि तुम लोगों को भी तो बताना था। खुदा की कसम दिमाग ही माऊफ हो गया था, इसलिए आप लोगों को देर से खबर पहुंची। और जिसकी जिम्मे ये बात लगाई थी, इसने भी देर से बताई। ये औरत एजाज की सबसे छोटी खाला थी, पूरी शादी में सबसे ज्यादा एक्टिव थी, सारे काम में यही भाग भाग के कर रही थी। और इसने हमें यही सारी बात बताई। इसने कहा जब इसकी माँ की हालत बहुत बुरी है, डॉक्टर ने इनको आराम करने के लिए कहा, मैं इनको कमरे में सुला कर आती हूँ। और वहां से चली गई और हम लोग हैरान रह गए। हमने बाबा को फोन करके ये सब कुछ बताया और अपने अपने शोहरों को भी खबर पहुंचा दी, ताकि वो सब लोग भी जमा हो सके। क्योंकि अब मामला ऐसा था कि हमें इन लोगों पर पूरा शक था कि इनकी वजह से ही कुछ हुआ है। लेकिन बीच में ये बात की थी कि इनका बेटा भी तो इस दुनिया में नहीं था। मुझे लगता था इसने इन दोनों को कहीं गायब कर दिया, या कोई ऐसा मामला हुआ था कि वो इस दुनिया में ही थी, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे थे। तभी तो हमें इनकी मैयत को भी देखने नहीं दिया। ऐसा भला कहाँ होता है, कभी होता है किसी के साथ ऐसा? और वो भी लोग क्योंकि इस तरह की बात करेंगे कि हमें जल्दी जल्दी दफना देना। क्यों, क्या इन्होंने खुदकुशी की थी? अगर इन्होंने खुदकुशी की थी तो फिर इसका कोई निशान, कोई सबूत तो होता। मैं फौरन मीना और एजाज के कमरे में चली गई और आसपास अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, जब मुझे कोई सबूत मिल जाए। वहां पर तो कोई सबूत नहीं था। बेड बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ था, जमीन पे भी कुछ नहीं पड़ा हुआ था, कोई भी चीज टूटी हुई नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे मीना का मोबाइल भी मिल गया और एजाज का भी। इन्होंने मोबाइल भी देखा, इसमें भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। हाँ, वही बात हुई कि इसने मुझे रात को फोन किया था। पता नहीं वो क्यों मुझे फोन कर रही थी, शायद उस वक्त वो मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन कहीं चले गए हैं और अब इनके घर वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने शौहर को भी ये सब कुछ बताया। अभी वो भी बड़ा परेशान था। इसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं पता लगाता हूँ। मोहल्ले वालों से पता लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हाँ, सुबह सुबह यहाँ से 2 जनाजे निकले हैं और ये लोग कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे। शायद शादी में आए हुए लोगों में से कोई इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये तो आप लोगों की जबान से पता चला कि दूल्हा दुल्हन इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या हो गया? वो लोग भी परेशान हो रहे थे। माँ की हालत बहुत बुरी हो गई, मेरे बाप की भी। इनकी सबसे छोटी बेटी थी। हम सबकी हालत बहुत ही बुरी थी, लेकिन अपने हवास पर काबू रखना ही था। अब कहानी सुनाते हुए इस बात को काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन मुझे भी याद है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। मेरी औलाद जैसी छोटी बहन इस दुनिया से चली गई, वो भी अपने शादी की 2 दिन बाद। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हमें पूरा यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा कि कहाँ है कब्र, हम कब्र देखना चाहते हैं। वो लोग हमें कब्र के पास ले गए। वाकई कब्र थी और मेरे एक बहनोई ने पता करा लिया। इसने एक गोरगन से पूछा। इसने कहा जी, हम लोगों ने सुबह ही ये कब्र बनाई है, और साथ ही दूसरी कब्र भी थी जिसे थोड़े फासले पर बनाया गया था, यानी इजाज की।
مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ ان کو جلدی جلدی دفنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اب ہم لوگ واپس اپنے گھر پہنچے۔ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، روتے روتے تبصرے کر رہے تھے۔ کوئی غصہ کرتا تو کوئی آنسوؤں سے روتا، کوئی چلاتا تو کوئی اپنے آپ کو ہی پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ غم اتنا بڑا تھا کہ سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ بلاخر ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری بیٹی کی قبر ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم قبر کشائی کروائیں گے اور ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ جہاں تک میرا خیال تھا شاید قبر کشائی ہی کافی تھی، کیونکہ یہ قبریں مجھے جھوٹی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، سب کو رشوت کھلائی ہوئی تھی، گھر کے نوکر، محلے کے لوگ، قبرستان کا حملہ۔ لیکن بات یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ میری ایک بہن نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو بیٹا اعجاز تھا، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا اور اس کے پیچھے پولیس ہو اور پولیس کو وہ زندہ یا مردہ مطلوب ہو، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کر دیتے ہیں اور دونوں میاں بیوی یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر سارا محلہ ان کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ انہوں نے کیا سارے محلے کو پیسے دے دیے تھے؟ بات اس قدر الجھ چکی تھی کہ ہر بات سر کے اوپر سے گزر رہی تھی اور ایک آخری موڑ تھا کہ ہم لوگ قبر کشائی کرواتے ہیں۔ ہم کروا سکتے تھے، ہم نے کہا ہم قبر کشائی کروائیں گے اور دونوں کی کرائیں گے۔ اگر وہ آپ کے کچھ لگتے تھے تو ہمارا بھی داماد تھا۔ ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ہمیں لگا کہ وہ اس بات سے منع کریں گے، پر انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ قبر کشائی کی تیاری ہونے لگی۔ شاید پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ صبح کی میت کو دفنایا گیا تھا اور کچھ گھنٹے بعد ہی قبر کشائی کروائی جا رہی تھی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو شکل سے ہی بہت زیادہ امیر اور سمجھدار اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ بھی قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور میرے شوہر سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں فارنسک ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میں نے اسی طرح کے معاملات پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ تو میرے شوہر نے اس سے کہا پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی میت کا جائزہ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو فیس دے دیں گے۔ اس نے کہا فیس کی کیا بات ہے، آپ لوگوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ویسے بھی میں ڈیوٹی پہ نہیں ہوں، چھٹی پہ ہوں، لیکن تھوڑا بہت کام کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، پر میں اس معاملے کا جائزہ لے کر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں کو بار بار تسلی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ قبر خالی ہے، اس قبر کے اندر ہماری بہن نہیں ہے، یہ لوگ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، اب ان کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، وہ کیسے چلی گئی ہے اور وہ جہاں گئی ہے وہاں محفوظ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل حالات میں ہو لیکن وہ اس دنیا میں ہی ہے۔ میری ماں کہہ رہی تھی اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ ہم پہ اتنا بڑا امتحان نہ ڈالے۔ میری ماں کی حالت بہت بری تھی، اس لیے ان کو گاڑی میں ہی بٹھایا تھا۔ ہم عورتیں بھی گاڑی کے آس پاس ہی موجود تھی، مرد آگے کھڑے تھے اور قبر کشائی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا میرے والد صاحب بہت ہی سخت قسم کے انسان تھے۔ وہاں پہ مردوں کا مجمع اور لگا ہوا تھا اور ہمیں آگے کیسے جانے دیتے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا، صرف ہمارے پاس میت کو لایا گیا تھا تاکہ ہم چہرہ دیکھ سکے۔ پھر ہم پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، میری ماں بھی بہت رو رہی تھی۔ 5 منٹ ہی پھر سے میت کو دفنا دی گیا اور پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا۔ ہم لوگوں نے شور ڈالا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے، جو بات طے ہوئی تھی وہ کیوں نہیں کروائی۔ میرے والد صاحب نے کہا اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، بس چپ ہو جاؤ نہیں تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے پر ہم پر بہت بڑی بدنامی ڈال کے گئی ہے، اگر پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں تو ہم سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر تھی، والد صاحب نے بھی نہیں بتائی۔ شوہر سے پوچھا تو اس نے مجھے اندر کی بات بتا دی، پر مجھے ایسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے خودکشی کی ہے، ان لوگوں نے خودکشی کر کے اپنی جان دی ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے، اس لیے تو ہمیں پتا ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پتا چل جاتی تو پھر کتنی بدنامی ہوتی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ دونوں میاں بیوی نے خودکشی کیوں کی۔ میں نے کہا کہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سوال واقعی بہت بڑا ہے کہ ان دونوں نے خودکشی کیسے کر لی۔ وہ کہنے لگا وہاں جو فارنسک والا آدمی کھڑا تھا، اس نے یہ ایک نظر دیکھا اور کہا
یہ تو خودکشی کا کیس ہے، ان دونوں نے زہر کھایا ہے۔ تبھی شاید یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلدی جلدی دفنا دینا۔ تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی مرا پڑا ہے اور اس کے پاس ایک نوٹ پڑا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر خودکشی کرنے والے تو نوٹ میں بھی بہت کچھ لکھ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ایک چال، ایک ڈرامہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی اور ہم سب کے لیے ایک پہیلی بن گئی، لیکن 2-4 مہینے بعد ہمارے پاس اصل کہانی بھی پہنچ گئی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی، صرف اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی طرح اس کا شوہر اعجاز بھی کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کی شادی زبردستی کروائی تھی۔ میری بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی، یہ بات صرف مجھے اور میرے ماں باپ کو پتہ تھی، اور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جلدی جلدی اس کی شادی کرا دی جائے۔ یعنی وہ دونوں ایک ہی مکان پہ کھڑے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے، پر زبردستی ان کو آپس میں جوڑ دیا گیا تھا۔ میری بہن نے شاید اعجاز کو پہلے رات ہی سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور اس نے بھی اس کو بتا دیا تھا۔ تبھی شاید وہ مجھے بار بار فون کر رہی تھی، کیونکہ شاید وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے درد کو سمجھا اور شاید اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمانہ تو ہمیں ہماری محبت سے ملنے نہیں دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے، کیوں نہ اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ کیونکہ میری بہن گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ ضدی اور لاڈلی تھی۔ اسی طرح اعجاز بھی گھر میں سب سے چھوٹا نہیں تھا، تو سب سے چھوٹے بھائی سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ بہت ضدی اور لاڈلا تھا، اور اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، لیکن وہ لڑکی شریف خاندان سے نہیں تھی۔ اس لیے جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے۔ وہ بہت رویا تھا، اس نے بہت باتیں کی تھی، منتیں کی تھی کہ ایسا نہ کرو، لیکن میری ماں نہیں مانی تھی۔ وہ چاہتے تو دونوں ایک دوسرے کو مل کے سنبھال بھی سکتے تھے، دونوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، شاید ایک دوسرے کو وہ دونوں ہی اچھے طریقے سے سنبھال سکتے تھے اور اپنی زندگی گزار سکتے تھے، پر وہ دو عاشق جو ایک طرفہ محبت کے غم میں جل رہے تھے، ان دونوں نے اپنی جان دینا بہتر سمجھا اور اپنے عشق سے بے وفائی کرنے کے بجائے حرام موت کو گلے لگا لیا۔ یہ ساری باتیں ان کے جانے کے 7-8 مہینے بعد ہم سب پہ کھل گئی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی موت کا جواز نہیں تھا، کیونکہ خودکشی حرام ہے اور ان دونوں نے گناہ کیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ پہلے گھر والوں کے سامنے بڑی اچھی طرح سے پھر رہے تھے تاکہ کوئی ان پہ شک نہ کرے، اور میری بہن جو مجھے فون کر رہی تھی وہ شاید مجھے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، پر رک گئی ہوگی۔ اگر مجھے بتا دیتی تو پھر یہ سب نہ کر پاتی۔ کہتے ہیں کہ دکھائی نہ بھی دے پر شامل ضرور ہوتا ہے، ہر خودکشی کرنے والا قاتل ضرور ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو رسم و رواج، خاندانی عزت، اعجاز کی اس کی ماں کے غرور اور میری بہن کو میرے باپ کی انا نے مار ڈالا، جبکہ اسلام میں پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی پسند کی شادی ایک گناہ ہی ہے۔ جو لوگ اسے کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اور اگر کوئی کر لے تو پھر زمانہ ان کے لیے اس کو گناہ ہی بنا دیتا ہے۔ ان کو کوئی خوش رہنے نہیں دیتا، ساری زندگی باتیں سنتے ہیں، اپنے بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو برداشت نہیں ہوتی، اور پرائے بھی خوب باتیں سناتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ دو محبت کرنے والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہونا کیا جائز تھا؟ کیونکہ ہم نے ان کو اس طرح کا ماحول فراہم کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے چٹکیوں میں کر لیا۔ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکے، کسی کو اپنا مسئلہ بھی نہیں سمجھا سکے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ دونوں ہی چھوٹے تھے، عمر میں کم تھے، معصوم تھے اور لاڈلے تھے۔ پر اب وہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔